السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے کل کے سبق میں نے عرض کیا تھا کہ ہم آئندہ سبق میں جملہ کی اقسام پڑھیں گے جو ذات اور صفات کے لحاظ سے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یا تو دونوں کلمے ظاہری لفظوں میں موجود ہوتے ہیں یا ضمیر کی صورت میں ایک صیغے کے اندر وہ پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے ضرب زیدن، یہ دونوں واضح لفظ ہیں، دو کلمے ہیں، لفظوں میں موجود ہیں، تو اس سے جملہ بن گیا۔ اور دوسری کی مثال ہے اضرب، تو مار۔ اب دیکھیں کہ بظاہر ایک لفظ ہے لیکن اس میں انت یہ پوشیدہ ہے جو کہ ضمیر ہے، یہ بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن یہ پورا ایک جملہ ہے کیونکہ یہ بھی دو کلمے بنتے ہیں۔ اضرب خود ایک جملہ واضح ہے، دوسرا اس کے اندر ضمیر کی صورت میں ہے انت۔ اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، زیادہ سے زیادہ جتنے الفاظ آتے جائیں گے جملہ اتنا لمبا ہوتا جائے گا۔ البتہ جب جملے زیادہ ہو جائیں گے تو ترکیب کرتے ہوئے اس میں کچھ ہمیں نحو کے بارے میں مزید جب ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں علم ہوتا جائے گا کہ اس میں اسم، فعل، حرف کی تمیز کرنی ہوتی ہے، معرب مبنی بتانا ہوتا ہے، کون عامل ہے کون معمول ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا، جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے آسان ہوتی جائیں گی۔ جملہ ذات کے اعتبار سے چار قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک اسمیہ، اس کی مثال زید قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ نمبر دو جملہ فعلیہ، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، اس کی مثال قام زید۔ نمبر تین شرطیہ، اس میں ایک شرط ہوتا ہے اور دوسری اس کی جزا ہوتی ہے، اور جملہ شرطیہ کی عموماً جو پہچان ہے وہ ان سے جملہ شروع ہوتا ہے، جیسے اس نے خود مثال دیا ہے ان تکرمنی اکرم کا، کہ اگر تو میرا اکرام کرے گا تو آگے جزا ہے کہ میں بھی تیرا اکرام کروں گا۔ نمبر چار جملہ ظرفیہ، اس میں کسی چیز کے پائے جانے کی خبر ہوتی ہے، جیسے عندی مالن، میرے پاس مال ہے۔ اب عندی یہ ظرف یعنی ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میرے پاس۔ تو یہ چاروں قسمیں یہ جملے کی ذاتی اقسام کہلاتی ہیں۔ صفت کے اعتبار سے جملہ کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک مبینہ، مبینہ وہ جملہ ہوتا ہے جو پہلے جملے کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح طور پر کر دیتا ہے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، یہ ایک جملہ ہے کہ کلمہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اب آگے اسم و فعل و حرف، تو یہ تینوں اس نے جب آگے کہ 3 قسمیں اسم اور فعل اور حرف، تو تینوں قسمیں جب بیان ہو گئیں تو یہ جملہ مبینہ بن گیا۔ نمبر 2 معللہ، جو پہلے جملے کی علت بیان کر دے۔ اب ایسے کہ آپ اس کو مثال سے سمجھ لیں گے، لا تصوموا فی ہذہ الایام، تم ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، فإنها ایام اکل و شرب و بیال، کہ ان 5 دنوں میں یعنی عیدین اور ایام تشریق کے جو روزوں سے منع کیا گیا، کیوں؟ آگے اس کا جو دوسرا جملہ ہے وہ خود علت بیان کر رہا ہے، فإنہا سے دوسرا جملہ شروع کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جیما کے دن ہیں۔ نمبر 3 جملہ معترضہ، جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، یعنی اس کا نہ تو پہلے جملے سے کوئی تعلق ہو نہ دوسرے جملے سے تعلق ہو، جیسے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اب رحمہ اللہ درمیان میں دیکھنا کہ کیسے جملہ معترضہ بنتا ہے۔ قال ابو حنیفہ ایک جملہ ہو گیا کہ ابو حنیفہ نے کہا النیت فی الوضوء لیست بشرط، کہ وضو میں نیت کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ اب درمیان میں ایک جو لفظ کھڑا ہے رحمہ اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے کہ نہ تو پہلے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے نہ دوسرے کے ساتھ۔ نمبر 4 جملہ مستانفہ، جملہ مستانفہ وہ جملہ ہوتا ہے جس سے نیا کلام شروع ہو، پہلا والا جملہ ختم ہو، آگے دوسرا جملہ شروع ہو اور بات نئی ہو اس میں، تو یہ جملہ مستانفہ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال اس نے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام یہ بیان کیا ہے، اور اس کو مستانفہ کو جملہ ابتدائیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔
جملہ حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، یعنی وہ ایک حالت کو بیان کرے، جیسے جاءنی زید وہو راکب، زید میرے پاس آیا، وہو راکب، اس حال میں کہ وہ سوار ہے یا سوار ہونے والا ہے، دونوں۔ تو یہ جملہ حالیہ کی مثال ہے۔ جملہ معطوفہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جاءنی زید وذهب عمرو، کہ میرے پاس زید آیا اور عمر چلا گیا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم نے جملہ کی ذات کے لحاظ سے اور صفات کے لحاظ سے ہم نے قسمیں پڑھی ہیں، تو آپ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ کل انشاءاللہ ہم اسم کی علامات بھی پڑھیں گے اور بقیہ اس بات کو مزید ہم کھولیں گے بھی صحیح۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔